محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے مقام اور مرتبے سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی اور آبیاری کرتے رہیں گے۔ الاخص تمام شہداء اسلام، صلحاء، ابرار، نیکوکار جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، آپ حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے اور خصوصیت سے مرحومہ سیدہ عزیز زہرا، مرحوم سید غلام مہدی، مرحومہ سیدہ تیسرا جو نام کنیز پیمبری، مرحوم سید مجاہد حسین زیدی، مرحوم سید نواب، مرحومہ سیدہ نواب زہرا، مرحوم سید محمد افسر رضوی، مرحومہ سیدہ محمدی بیگم اور مرحوم سید نسیم حیدر زیدی کی روح کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ درود پڑھ دیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بہرحال زمان بھی بہت ہی خوبصورت ہے، طلوع آفتاب کا وقت ہے اور مکان بھی بہت ہی مقدس ہے، شہزادی کے دربار میں اور آپ کے مزار کے احاطے میں پروردگار متعال مجھے اور آپ کو ذکر اہل بیت کی سعادت سے بہرمند فرما رہا ہے۔ جس قدر خداوند متعال کا شکر بجا لائے کم ہے کہ اس نے ہمیں مجاورین شہزادی معصومہ اور زائرین بنت رسول خدا قرار دیا ہے۔ آپ زیارت نامے میں پڑھتے ہیں یہ فقط 7ویں امام کی بیٹی کا مزار نہیں ہے بلکہ مولائے کائنات اور شہزادی دو عالم کی بیٹی کا مزار ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی کا مزار ہے۔ بہرحال زمان اور مکان بہت مناسب ہے۔ میں ابتدائی کلام میں ہی آپ کی خدمت میں معذرت خواہ ہوں کہ بہرحال کچھ ایسا شیڈیول تھا میرا کہ خداوند متعال نے آپ کی دعاؤں سے مجھے آپ کی خدمت میں اور شہزادی کی جانب سے توفیقات تھی، لہٰذا آپ کی خدمت میں آ چکا ہوں۔ کچھ پراکندہ باتیں ہیں آج کی حد تک، بہرحال اگر زیادہ توجہ دے پاتا تو شاید اور بھی اچھے طریقے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کر پاتا۔ مجھے جیسے کہ بیان کیا گیا ہے، بہرحال ایک مومنہ کہ جس کی مادر گرامی نے اسے باپ بن کر بھی پالا ہے اور ماں بن کر بھی پالا ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے خصوصیت سے اس مجلس عزا کو منعقد کیا گیا ہے کہ بہرحال اس مومنہ کے لیے وہ ہستی کہ جو اس کی ماں بھی تھی اور باپ بھی قرار پائی اور اس نے اس کو مسلسل بہترین طریقے سے تربیت دی، آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور معمولاً بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ کچھ رابطہ اتنا گہرا اور اتنا
عمیق ہوتا ہے کہ انسان کے لیے صبر کرنا اور قرار اسے نہیں آ پاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی مصیبتوں اور سختیوں میں اگر انسان قرار چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، ہمت اور حوصلہ چاہتا ہے، تو بہترین جگہ، بہترین مقام یہ پاک و پاکیزہ ہستیوں کا دربار ہے۔ بہترین وہ ذکر کہ جو انسان کو قرار عطا کرتا ہے وہ اہل بیت اطہار کی مصیبت کا ذکر ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے لیے قبل اس کے کہ والدین کے مقام اور مرتبے کی مناسبت سے ایک یا دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور مرحلہ مصائب میں بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہوں گا۔ فقط اتنا جو ہے وہ آپ لوگوں کی توجہات کو مبذول کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے زیارت با معرفت کے عنوان سے جو دو تقاریر آپ کی خدمت میں پیش کی کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس بی بی کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا، جس کا سن کیا ہے، یا 18 سال یا 28 سال، اور اس مختصر سے دورے زندگی میں پروردگار متعال نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ دو اہم ترین مراکز علمی میں سے ایک مرکز علمی جو کچھ بھی دسترخوان اہل بیت سے مراجع کرام اور علماء اعظام کو پروردگار متعال اس سرزمین پر عطا فرما رہا ہے، اس بی بی کے طفیل عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ظاہر میں خاتون ہے، اس کے طفیل جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے۔ اور اپنے آپ سے انسان سوال کرے کہ یہ مقام اور مرتبہ شہزادی کو کیوں کر نصیب ہوا۔ ایک یا دو روایتیں عزیزوں قم المقدسہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بطور کل سرزمین قم خداوند متعال کی نگاہ میں، اس کی حجتوں کی نگاہ میں زمین پر موجود ان خطوں میں سے ہے، اس ٹکڑے میں سے ہے کہ جسے خدا کی بارگاہ میں بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد۔ ارشاد فرماتے ہیں جب تم پر کوئی سختی آ جائے، جب تم پر کوئی بلا اور مصیبت آ جائے، فعلیکم بقم، تو جاؤ آگے بڑھو، قم المقدسہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ میں اس مومنہ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے اس مصیبت کو جو ہے وہ تحمل کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ کتنے ہی مومنین ایسے آپ نے دیکھا ہوگا فائنینشیل کرائسس آ گئے، کسی طرح سے سنبھل نہیں پاتے، گھر میں اچانک بہت ہی قریبی اعزاء کا انتقال ہو گیا، انسان کو ہوش ہی نہیں آتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ میں مسقط میں ایک مومن کو جانتا ہوں، بہرحال آج بھی جب بھی میں اس مومن سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں، چونکہ چند مرتبہ پروردگار متعال نے مجھے وہاں پر جا کر ذکر اہل بیت بجا لانے کی سعادت عطا فرمائی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ کیا ہوا اس کے ساتھ امتحان، جواں بیٹی کا شادی کے بعد حتیٰ پریگننسی کے عالم میں جبکہ وہ خاتون حاملہ تھی انتقال ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن تحمل نہیں آتا، کیسے تحمل کرے انسان، کیسے صبر کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر میں اور آپ اپنی نگاہوں کو بدل دیں، سورہ مبارک فجر سید الشہداء سے منسوب سورہ ہے، خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ، ماشاءاللہ یہاں پر حافظ قرآن ہے، ان دو آیتوں کو دوبارہ سے تکرار کر دیجئے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ فرمایا اس انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جب ہم اسے، توجہ کیجئے گا، اگر تھوڑا سا عربی زبان سے شغف ہے اور الحمدللہ حافظ قرآن ہے تو شہزادی کے دربار میں اپنے لیے مانگیے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ ظاہر میں ہم اولاد کا تقاضا کرتے ہیں، مالو جیسے کہہ سکتے ہیں منع میں برکت کا تقاضا کرتے ہیں، بیماریوں سے شفا کا تقاضا کرتے ہیں، وہاں اپنے لیے معرفت طلب کیجیے، وہاں اپنے لیے بصیرت کو طلب کیجیے، وہاں قرآن کریم کی نسبت سے فہم و فراست کو طلب کیجیے کہ میں قرآن کو نہ صرف پڑھوں، نہ صرف حفظ کروں، بلکہ اسے سمجھ سکوں، اس کے الفاظ میرے لیے انسیت کا مقام رکھتے ہوں، مجھے قرآن کے پڑھنے میں لطف آنے لگے۔ یہ کوئی کم مقام ہے، یہ کوئی کم نعمت ہے، کیوں میں اور آپ طلب نہیں کرتے؟ کیوں ایسا ہے کہ گھنٹوں اسکرولنگ کرتے ہوئے ہم تھکن کو احساس نہیں کرتے، قرآن کریم کو کھولتے نہیں اور تھکن کو احساس کر رہے ہو؟ خب اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو اس طریقے سے میں اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ توجہ کیجئے گا، فَأَمَّا الْإِنسان، فرمایا اس حضرت انسان کی طبیعت ایسی ہے، ہم نے اسے
ایک جانب سے اگر زمینی قرار دیا ہے تو دوسری جانب سے الہی نور سے، اور روح خدا اس کے وجود میں ہے. خدا نے خلق کر کے فرمایا کیا خوبصورت بنایا ہے اللہ نے. ہاں کس قدر بہترین خلقت کرنے والا ہے کہ جس نے اس انسان کو خلق کیا ہے کہ جب یہ بلند ہونا چاہے تو مسجود ملائکہ واقع ہوتا ہے، اور اگر گرتا چلا جائے تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جانور اب توجہ کریں، اس کی طبیعت ایسی ہے، اسی پر تو امتحان ہے. ہمارے ایک دوست ظاہراً پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے ہماری امریکہ کا، مینوسوٹا پتہ نہیں کیا، ایسے کوئی کسی جو ہے وہ شہر میں رہتے. اب مولانا صاحب ہمارے یہاں بہت پڑتا ہے، ہم ایران میں پریشان ہیں کہ یہاں پر حجاب کی صورتحال کیوں کر جو ہے وہ خراب ہے. وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں بہت پڑتا ہے. میں نے کہا بھائی کیسے پڑتا ہے؟ کہہ رہے کہ مائنس میں رہتا ہے سارا کا سارا ٹیمپریچر، 9 مہینے پردہ ہی پردہ ہے، اور باقی 3 مہینوں میں ہاں سارا کا سارا جو ہے وہ پردے کی واقعیت اور حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی مجبوری نے معصوم بنایا ہوا ہے، وگرنہ ذرا سا صاحب اختیار ہو جائے تو پھر اپنی حقیقت کا پتہ دیتے ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا توجہ کیجیے گا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ، اس کی طبیعت یہ اِذَا مَبْتَلَاهُ، ابتلا بے لام یا بلا سے نکلا ہے. ابتلا اگر بہت زیادہ ادھر نہیں بھی رکو تو بمعنی امتحان ہے. اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، اس سے بڑھ کر خداوند متعال کی بارگاہ سے بہت ہی واضح جسے کہہ سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ اور کیا ہو سکتا ہے، جب اس کا رب اسے بولیے آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے. کیسے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اسے اکرام کرتا ہے، اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے مال و برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے یہاں اولاد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے یہاں جو ہے وہ کیا ہے سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے، اسے مقام اور مرتبہ ہم دے دیتے ہیں. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو آگے بڑھ کے کہتا ہے بڑا نوازا رب جلیل تو نے، ہاں کیا مہربانی فرمائی، تیرا ہی کرم ہے. معمولاً توجہ کیجیے گا، ہم خداوند متعال کے احسان مند تو ہوتے ہیں، لیکن آیا یہ احساس کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آزما رہا ہے؟ معمولاً احساس نہیں کر رہے ہوتے. آزمائش کا ذہن ہمارا کب بنتا ہے؟ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَا، دوبارہ کریں، ایک ہی تعبیر دونوں مرتبہ استعمال ہوئی ہے. تکرار کر دیجئے میرے ساتھ اس آیت کریمہ کی، ان دونوں آیت کریمہ کی. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بسم اللہ آپ پڑھیں، میں کیوں پڑھوں؟ ہاں جی یہاں حافظ نہیں ہے سارے جی، برادران میں نہیں ہے تو یہ کیوں؟ ہاں آپ چن چن کے صرف فہران حافظ لے کر آئے اپنے ساتھ کے. ہاں اچھا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَا، ادھر بھی مبتلا، ادھر فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اولاد اللہ نے دے کر لے لی، وہ جو میں مسقط کے مومن کے پاس ذکر کر رہا ہوں ایسے ہی یہ آزمائش ہے. میں نے اس مومن سے کہا پہلے تیرے لیے رونا اور دل کی نرمی کس قدر سخت مرحلہ تھا، آج اللہ نے ایک بیٹی کیا لی، ہاں سخت ہے امتحان، ایک بیٹی کیا لی، تجھے زرخیز پاکیزہ نرم دل سے نواز دیا. ذرا سا تو ذکر مصیبت کی ایک ہاں ذرا سی آواز تیرے کانوں میں پڑتی ہے، تیری آنکھیں ہاں جس طرح سے بادل برستے اس طرح سے آنسو بہاتی، کوئی کم نعمت ہے؟ ایک بیٹی جس نے رب کی بارگاہ میں جانا ہی تھا، تجھے کیا کچھ دے کر چلی گئی، کیا کچھ دے کے ایک بیٹا، فرمائے روایتوں میں ایک بیٹا جسے انسان اپنے ہاتھوں سے خداوند متعال کی راہ میں دیتا ہے، ان کئی بیٹوں سے زیادہ انسان کو مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے جو انسان کے بعد صراط مستقیم. اصل امتحان میرا اور آپ کا ہے کہ اپنے ہاتھ سے انسان مال خدا کی راہ میں دے، اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو خداوند متعال کی راہ میں دے. اسی طرح سے بوڑھے ماں باپ کی نسبت سے ایک نہ ایک دن انہوں نے اس دنیا سے جانا تھا یا نہیں تھا. اب انسان اس پاکیزہ دربار میں خداوند متعال سے جس طرح سے دنیا کو دیکھنے کی حقیقت دیکھنے کا شرف مانگے. عزیزو توجہ کیجیے گا، وہ دیتا ہے تو بھی آزماتا ہے، وہ لیتا ہے تب بھی آزماتا ہے. دے کر امتحان شکر، لے کر امتحان صبر. اور اگر علی کا واقعی چاہنے والا ہے تو وہ نہ صرف اس وقت شکر بجا لا رہا ہوتا ہے جب رب جلیل اسے عطا کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس وقت بھی شکر بجا لا رہا ہوتا ہے جب رب جلیل اس سے لے رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور علی کا واقعی چاہنے والا جب اللہ کے رسول ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد صلی علی محمد وآل محمد، ایک مرتبہ مولا پریشان تھے میدان احد میں، جناب حمزہ کا لاشا نگاہوں کے سامنے ہے. جب علی کی یہ کیفیت دیکھی فرمایا
اے علی پروردگار متعال نے تیرے لیے بھی درجہ شہادت کو مقرر کر رکھا ہے، لیکن بہرحال کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، اور یا علی ذرا اتنا بتانا کہ اس وقت تمہارے صبر کی کیا کیفیت ہوگی۔ جواب میں میرے مولا نے کہا آقا وہ تو موقع صبر نہیں ہوگا، وہ تو موقع شکر ہوگا، موقع شکر ہوگا۔ مرحوم صفت جعفر علی اللہ مقام کچھ اسی طرح سے کہ بھائی وہ تو وہ گھڑی آ رہی ہے کہ میں اپنے رب سے، میں اہل بیت سے، ہاں ان کا واقعی دیدار مجھے نصیب ہو رہا ہے، تو یہ تو اس سے بڑھ کر مقام شکر کیا ہے۔ تو نہ صرف انسان ادھر صبر نہیں کرتا بلکہ خدا کا شکر بجا لاتا ہے۔ یہ نگاہوں کا بدلنا ہے۔ ماں چلی گئی، صبر نہیں آتا، قرار نہیں آتا، وہ ماں اب جوار معصومین میں ہے، وہ ماں شہزادی کے جوار میں ہے اور میرے لیے دعا کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے؟ فرمایا ان مقامات میں سے کہ جہاں خداوند متعال دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ایک مقام کیا ہے؟ والدین کی قبول۔ اگر اس دنیا میں نہیں ہے انسان ان کی قبر پر چلا جائے، اگر اس دنیا میں ہے ان سے دعا طلب کرے۔ فرمایا جب تم پر سختی آئے تو قم المقدسہ کی جانب آ جاؤ، فَإِنَّهَا مُسْتَرَاحُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَأْوَى الْفَاطِمِيِّينَ، شہزادی کے چاہنے والوں کی پناہ گاہ ہے سرزمین قم، مومنین کو سکون اور قرار عطا کرتی ہے سرزمین قم۔ ایک جانب سرزمین قم اور شہزادی کے جوار میں انسان آ جائے، ایک جانب شہزادی کے دسترخوان سے جو پروردگار متعال رزق کے کریم بانٹ رہا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ معمولاً آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے نہیں معلوم یہاں پر تو ایسے ہی ہے، پاکستان میں تو میرے خیال ہے مشکل ہے، شاید ہائی وے پر جب آپ ٹریک سے ہٹنے لگتے ہیں وہ جو آخری لائن ہے، جیسے ہی اس پر جو بارڈر لائن ہے، جیسے ہی اس پر ٹائر جاتا ہے پوری گاڑی ہلنے لگتی ہے۔ ایسے ہے پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے؟ ہاں آپ ہاں کہہ رہے ہیں، وہ منع کر رہے ہیں، نہیں ہے نا؟ ہاں بہرحال ہمارے یہاں تو ہر ٹریک پر ہی گاڑی ہل رہی ہوتی ہے، کیونکہ بیچارہ سرفیس اتنا سیدھا نہیں ہوتا ہمارے، ہائی وے بھی بیچارے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس دن کو خداوند متعال سے طلب کرتے ہیں جب مملکت خدا داد پاکستان میں بھی اچھی صالح اس دھرتی سے اور پاکیزہ فطرت انسان رکھنے والوں کی حکومت قائم ہوگی۔ نا امید نہ ہو، امیدوار رہیں، انشاءاللہ پروردگار متعال ہمیشہ حق کو غلبہ عطا کرنے والا ہے۔ کیوں میں اور آپ نا امید ہوتے؟ خداوند متعال محروم نہیں کرے گا عزیزوں، اور حتماً مجھے اور آپ کو عطا کیا جائے گا۔ بہرحال جب وہ بالکل لاسٹ ٹریک پر پہنچتا ہے اور اس بارڈر لائن پر پہنچتا ہے، گاڑی ہلنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں اگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، بس اوقات پیسے کا اضافہ، ظاہر میں سلامتی، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس اوقات انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ یہ سختیاں مجھے اور آپ کو غفلت کی نیند سے بیداری عطا کرتی ہیں، اس دنیا کے فانی ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ جب ختم رسول نہ رہے، جب امیر کائنات نہ رہے، جب مادر سادات نہ رہی، تو ہم میں سے ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ لہٰذا جانے پر افسردہ ہونے کے بجائے اس بات پر افسردہ ہو کہ جانے کا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور میں اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہا تھا، ایسے میں جو ہے وہ معصوم کا گزر ہوا، کہا کہ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس کی موت کسی بھی وقت اسے آ جائے گی اور یہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو یہ بیٹے کی مصیبت چھوڑ کر اپنی مصیبت پر رونے لگے۔ تو لہٰذا خداوند متعال کا شکر بجا لائیے، کانے رہیے، اور اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے، کثرت سے دعا طلب کریں۔ فرمایا قوم کو قوم کیوں، بس میں نے ختم کیا، قوم کو قوم کیوں کہا گیا ہے؟ سرزمین قوم کو قوم کیوں کہا گیا ہے؟ فرمایا اس خاطر قوم کہا گیا ہے، کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، ان کے کردار میں بلندی ہے، اس لیے کہ یہاں کے رہنے والے قائم آل محمد، بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ان کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں۔ قوم کا ظاہری معنی بھی یہ، کھڑے ہو جاؤ، قیام کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، اس خاطر پروردگار متعال نے سرزمین کا نام قوم رکھا ہے۔ اور یہ سرزمین عرض کیا، شہزادی سے پہلے بھی یہ سرزمین مقدس تھی، اور شہزادی کے بعد تو اس سرزمین پر 4 چاند لگ گئے۔ کہ آقا کی اس روایت کو بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے لیے حرم ہے اور وہ مکہ ہے، اللہ کے رسول کے لیے حرم ہے اور وہ مدینہ ہے، امیر المؤمنین کے لیے حرم ہے اور وہ کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کے لیے حرم ہے۔ یہ زیارت نامہ جو یہاں پر موجود ہے، اپنی عربی زبان کو، اپنے عربی زبان سے اپنے شغف کو بڑھائیے۔ اگر زیارت نامہ اٹھا کر دیجئے، میں دیکھیں 1-2 عبارت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ فرمایا ہم اہل بیت کے لیے حرم ہے اور وہ سرزمین قوم ہے، یعنی ہم اہل بیت کے لیے، یعنی دوسرے امام سے لے کر 12ویں امام تک، ہم اہل بیت کے لیے بھی حرم ہے، یعنی 11 اماموں کے لیے حرم ہے سرزمین قوم۔ فرمایا یہ الکوفۃ الصغیرہ، یہ چھوٹا کوفہ ہے۔
کوفے کا مقام بہت بلند ہے، یہ چھوٹا کوفہ ہے. اور پھر فرمایا جنت کے 8 دروازے. ہاں جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے. یہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی. وہ دروازے آپ کے کردار کی نوعیت کے مطابق، جیسے روزے داروں کے لیے خاص دروازہ ہے، جیسے مجاہدین اور خدا کی راہ میں درجہ شہادت پر فائز ہونے والوں کے لیے خاص دروازہ ہے. فرمایا جنت کے 8 دروازے، اس میں سے 3 دروازے سرزمین قم سے کھلتے ہیں. 3 دروازے سرزمین. خوب اس سرزمین پر بس یہ تقدس کیوں ہے؟ پاکیزہ کردار ہونے کی بنا پر. اور ایسے میں عرض کیا شہزادی سے پہلے بھی اور شہزادی کے بعد بھی یہ سرزمین پاک و پاکیزہ ہستیوں کے چاہنے والوں کی سرزمین ہے. اور ایسے میں شہزادی کا یہ مقام اور مرتبہ کہ چھٹا امام اس مقام پر آ کر کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ان قریب میری اولاد میں سے ایک بیٹی اس سرزمین پر دفن ہونے والی ہے کہ جس کی شفاعت کے سبب تمام کے تمام شیعہ بہشت کے مستحق ہونے والے ہیں. کیا کیا اس معظمہ نے، کیا کیا اس بی بی نے کہ جس کے لیے چھٹا امام ابھی اس دنیا میں نہیں آئی ہے. شہزادی کچھ اس طرح سے مدح فرما رہا ہے کہ جس کے لیے 7واں امام یعنی باپ جب گھر پر کچھ افراد آئے کچھ سوال پوچھنے کے لیے، مولا و آقا گھر پر موجود نہیں، انہوں نے سوالات بڑھا دیے اور بیت الشرف سے دوبارہ سے ان سوالات کے جوابات دے دیے گئے. اب جب یہ قافلہ یا گروہ واپس پلٹنے لگا، راستے میں امام سے ملاقات ہوئی، کہا آپ کے بیت الشرف پر گئے تھے، آپ کی دیدار نصیب نہیں ہوا، لیکن بہرحال ہمارے جوابات دے دیے گئے. مولا نے ان جوابات کی جانب نگاہ ڈالی اور زباں پر یہ جملے آئے، اس بیٹی پر اس کا باپ فدا ہو جائے. سبحان اللہ. عزیزو، جو بیٹی اس طرح سے پرتو اور جھلک ہے امام معصوم کی، جس کے لیے 8واں امام اور بھائی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ جو معصومہ کی زیارت کرے گا فلاح الجنہ، جس کے لیے 9واں امام یہ کہتا ہوا نظر آئے من زار المعصومہ بقم فلاح الجنہ، من زار عمتی بقم، جو میری پھوپھی کی زیارت سرزمین ہے. یہ مقام اور مرتبہ شہزادی کو کیوں ملا؟ ایک ہی عزیز و خدا بند متعال کی بارگاہ میں ملا کر مرتبہ، اور وہ کیا؟ جو کچھ ہم نے اس دنیا میں دیا ہے اسے حجت خدا کی راہ میں خرچ کر دے، اسے ولی خدا کی راہ میں قربان کر دے. اپنے بھائی کے دیدار کے لیے مدینہ سے نکلی، اپنے اعزاء و اقارب کی قربانی دی، اور بھائی کے دیدار و ولی خدا اور حجت خدا کے دیدار کی راہ میں آپ کا انتقال ہو گیا. اس طرح سے پاکیزہ زندگی، اس طرح سے معرفت، اس طرح سے مقام عبادت میں اور خداوند متعال کی راہ میں قدم آگے بڑھانے کے سبب اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ، ہاں ظاہر میں خاتون ہے لیکن اسے اتنا عظیم مقام اور مرتبہ دیا. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ کاظم کی بیٹی، اب یہ ایسا نہیں ہے کہ امام علی رضا کی، ایسا نہیں ہے کہ نوے، اب یہ جو ہے وہ امام محمد تقی کی جو ہے وہ پھوپھی ہے. نہیں، توجہ کیجئے گا، آپ اس زیارت نامے میں پڑھتے ہیں یہ اب ولی خدا کی بیٹی ہے، یہ اب ولی خدا کی بہن ہے، یہ ولی خدا کی پھوپھی ہے. انہیں در واقع بیان کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں رشتے ظاہر میں نہیں بنتے، کردار سے بنتے ہیں. وہ ہستیاں بھی ولی خدا ہیں اور یہ ولی خدا سے نسبت رکھتی ہے. اس بنا پر پروردگار متعال نے مقام و مرتبہ عطا کی. میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ عزیزوں میرے اور آپ کی زندگی میں بہتری آ جائے، تو آئیے اسی طرح سے اپنی معرفت کو بڑھائیے، اپنے پاکیزہ کردار میں اضافہ کیجیے، پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. شہزادی کا ایک لقب ہے کریمت اہل البیت، یعنی گھرانے اہل بیت کی کریمہ، باشرف، بزرگوار، بخشنے والی خاتون. چھوٹا لقب نہیں ہے. پوچھا گیا یہ لقب کہاں سے ہے اور اس کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ حتماً آپ نے مجھے بھی موقع نہیں ملا، لیکن بہرحال اگر آپ کتنے دن ہیں آپ کے پاس یہاں پر؟ جی 3 دن اور ہیں، ابھی بھی بہت وقت ہے کہ خود شہزادی کے جوار میں جو علماء کرام مدفون ہیں ان کی زیارت کو جائیں. اور تھوڑا سا یہیں سے اس روڈ سے آپ باہر نکلیں گے، خیابان ارم جو روڈ کہلاتا ہے، اس پر آپ میرے خیال ہے شاید 150-200 قدم کا فاصلہ بھی نہیں چلیں گے رائٹ سائڈ کی جانب، تو آپ کو مرقد آیت اللہ مرعشی نجفی اور کتاب خانہ آیت اللہ مرعشی نجفی کی زیارت ہو جائے گی. کر پائے آپ لوگ؟ نہیں کر پائے، حتماً جائیے اور ان کے وصیت نامے کو جو کہ اردو زبان میں بھی موجود ہے حتماً پڑھیے. عجیب وصیت نامہ ہے. بس عزیزو، خود آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی انشاءاللہ وسیلہ ہے ربط مصائب کے لیے. توجہ کیجیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا، بلند آواز سے درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حتماً ان کی زیارت کو جائیں. وہاں پر ایک تختی لگی ہوئی ہے کہ بہرحال اس تختی کو پڑھتے ہوئے مجھے کس قدر پشیمان ہونا چاہیے. ہم سے اول وقت میں نماز نہیں پڑھی جاتی
اور شاید بعض لوگوں نے تو خود اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے، میرا نہیں خیال 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہو آپ کی رحلت کو، ظاہراً 1409 ہجری قمری میں آپ کی رحلت ہوئی۔ بہت سارے ہمارے دوستوں اور بزرگان نے اسی صحن میں جو ہے وہ کیا ہے آپ کے ساتھ نماز جماعت پڑھنے کا بھی شرف حاصل کیا۔ آیت اللہ مرشی نجفی وصیت نامے میں یہ جملے درج ہیں کہ میرے ساتھ میرے اس مصلی کو بھی دفنایا جائے جس پر میں نے 70 سال نماز شب پڑھی۔ اور عجیب اہل بیت کی ولا اور اہل بیت کی محبت میں قدم رکھنے والی ہستی ہے۔ فرمایا جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو ایک جانب سے امامے کا ایک سرا شہزادی کے زری سے اور ایک سرا میری قبر سے، اور پھر اس وقت اہل بیت کی مصیبت کو پڑھا جائے۔ عجیب عزیز و وصیت نامے کو جا کر انسان پڑھے حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ کریمت و اہل البیت کا لقب آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی کے والد گرامی کے توسط سے ہے، سید محمود مرشی نجفی۔ بہرحال خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک موقع پر تڑپ کر تقاضا کیا، میں اپنی مادر گرامی کی قبر کا پتہ چاہتا ہوں۔ سید ہے، مسلسل کتاب تاریخ کی کتابوں میں روایات میں پڑھا ہوا ہے کہ جب میرے جد نے میری جدہ کو دفنایا تو اس کے بعد قبر کے نشان کو مٹا دیا تھا، اور یہ خود شہزادی کا تقاضا تھا۔ شہزادی نے جہاں وصیتوں میں فرمایا یا علی مجھے رات کے وقت دفنانا، یا علی مجھے رات کے وقت غسل و کفن دینا، اس موقع پر فرمایا تھا یا علی مجھے دفنانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے میری قبر کے نشان کو مٹا دینا۔ کون باخبر ہے جس پروردگار کے اور اس کی پاک و پاکیزہ حجتوں کے؟ کسی کو خبر نہیں ہے کہ مادر سادات کو کہاں دفنایا گیا ہے۔ ایسے میں یہ بیٹا یعنی آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی کے والد گرامی ایک مرتبہ مضطرب ہوتے ہیں اور پریشان ہو کر تقاضا کرتے ہیں پروردگار میں اپنی ماں کی قبر کا پتہ چاہتا ہوں۔ آج یہ مومنہ جو پریشان ہے، جب بہت دل بے قرار ہو جاتا ہے تو قرار کہاں آتا ہے؟ جب ماں کی قبر پر جا پہنچتی ہے اور بیٹھ کر ماں کی خدمت میں قرآن کریم کی تلاوت، سورہ فاتحہ، اور جب اپنی زبان میں، جیسے میں نے تقریر میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شہزادی کے دربار میں آ کر اپنی زبان میں بھی بسا اوقات گفتگو کریں، یہ بھی زیارت ہے۔ اے بی بی میں کہاں، آپ کا پاک و پاکیزہ دربار کہاں؟ اے بی بی میں گنہگار کہاں، آپ جیسی عصمت کی پیکر خاتون کہاں؟ مجھے اپنی بارگاہ میں کیوں کر بلایا ہے؟ مجھے کیوں کر اس نے باریاں بھی دی؟ میرے اندر کیا دیکھا ہے؟ میں تو گناہوں کا پیکر ہوں، میں تو نقائص اور غلطیوں کا پتلا ہوں۔ اے بی بی کوئی آپ کی بارگاہ میں بغیر آپ کی اذن کے نہیں آتا ہے، آپ نے خدا کی بارگاہ میں اب یہاں سے ایسے جو مانگیے، طریقہ کار اچھے طریقے سے مانگے اور کہیں ہاں کچھ بھی نہیں ہے، اتنا ضرور ہے میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا چاہنے والا ہوں، ہر چیز میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، آپ سے اور آپ کے اجداد سے محبت میں جھوٹا نہیں ہوں، ہر جگہ ریاکاری کر سکتا ہوں، لیکن اہل بیت اطہار امیر کائنات کی محبت میں، سید الشہداء کی مصیبت میں جب میری آنکھیں آنسو بہاتی اس میں جھوٹا نہیں۔ میرے ماں اور باپ نے اپنے پاکیزہ رزق سے رزق سے جو پروردگار نے اس کے توسط سے مجھے عطا کیے، مسلسل یا علی یا علی یا حسین یا حسین، مجھے سے شہزادی میں اس میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اب جب کہ اپنی بارگاہ میں مجھے بلا لیا تو اس بارگاہ میں خالی آنا عیب نہیں ہے، لیکن شہزادی اس بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس چلا جانا عیب ہے۔ ہم نے اپنی جھولی آپ کی بارگاہ میں پھیلا دی، ہمارے پاس تو وہ معرفت نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ بصیرت نہیں ہے۔ شہزادی آپ زیادہ بہتر جانتی ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کو کیا چاہیے، ہمیں معرفت و بصیرت و استقامت و خلوص کا تحفہ عطا کرتی ہے۔ بہرحال بیٹا تڑپا اور مانگا، بعض تاریخوں میں چلا کاٹا، اب زیارت عاشورہ کے ذریعے سے یا بہرحال کسی خاص عمل کو 40 شب بجا لایا، یہاں تک کہ وہ عالم کہ جس کی کیفیت اس کو دیکھنے والے کے، بہرحال غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں یہ کیفیت ہے، بہرحال تشرف ہوا، ملاقات نصیب ہوئی 5ویں امام یا 6ٹھے امام کی، تڑپ کے کہا مولا مجھے میری ماں آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کی قبر کا پتہ بتا دیجیے۔ اس موقع پر جواب ملا علیکا بکریمت اہل البیت، جاؤ
اہل البیت میں سے جو کریمہ خاتون ہے ان کی قبر مطہر سے متصل ہو جاؤ. تڑپ کے کہا مولا یہی تو میرا تقاضا ہے, مجھے اتنا بتا دیجئے کہ میری مادر گرامی کو کہاں دفنایا گیا ہے. فرمایا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, یہ اس وقت جو ہے وہ بیان نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر چاہتے ہو مادر سادات کی جھلک, مادر سادات کے نور کی زیارت کرنا تو جاؤ قم المقدسہ میں اور فاطمہ معصومہ کی زیارت سے بہرہ مند ہو جاؤ. ایسا ہے کہ تم نے فاطمہ زہرا کی زیارت کی. فقط سادات کی ماں نہیں ہے عزیزو, شہزادی فاطمہ زہرا اور شہزادی فاطمہ, ہر انسان, ہر پاکیزہ انسان کی مادر گرامی ہے عزیزو شہزادی فاطمہ معصومہ. اس طرح سے انسان اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہے اور اسے قرار آ جاتا ہے. اسی طرح سے جب چاہنے والا شہزادی کے دربار میں آتا ہے اور مزار پر آتا ہے تو اسے قرار آ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ماں نے اپنی ٹھنڈی چھاؤں میں اپنی اولاد کو قرار دیا. سوچو کہ عزیزو یہ کس ہستی کا پرتو اور جھلک ہے, کس ہستی کا نور یہاں پر مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاں وصیتیں فرمائی, ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی عزیزو, جہاں مولا کائنات سے کہا مجھے رات کے وقت دفنانا, رات کے وقت غسل و کفن دینا, میرے بچوں کا خیال رکھنا. وہاں پر فرمایا یا علی قیامت کے دن تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام پہنچا دے. کس قدر شہزادی کو اپنے بچوں کا خیال تھا, اور شہزادی معصومہ بھی کس قدر اپنے چاہنے والوں کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا طلب کرتی ہے. ماں سے دعا طلب کرتی ہے کہ شہزادی ہم آپ کے دربار سے, ہم آپ کے مزار سے, ہم سرزمین قم سے ودا ہوا چاہتے ہیں. ممکن ہے ظاہری اعتبار سے فاصلے بڑھ جائیں, لیکن شہزادی جو دل آپ کی بارگاہ میں ان چند دنوں میں جڑ گیا ہے, صبح و شام فاطمہ معصومہ کی یاد سے میرا دل سرشار ہے. اے بیوی یہ دل پھر سے غافل نہ ہونے پائے, ہمیشہ آپ کی یاد سے یہ دل آباد ہے. عزیزو جو ماں اس طرح سے اپنی اولاد اور اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرے, یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ اولاد اپنی ماں کو بھلا بیٹھے. میں آپ کے لیے عرض نہیں کرتا, آپ کے لیے کہتا ہوں شہزادی اتنے عرصے سے اپنا جوار عطا کیا, اس کے باوجود بھی یہ چاہنے والا بے معرفتی بے بصیرتی کا ثبوت دے, اس کے باوجود بھی عمل میں کوتاہی, اس کے باوجود بھی نماز میں توجہ نہ ہو, نماز اول وقت میں نہ ہو. اے شہزادی آج کے اس دن میں ہم پر کرم فرما دیجیے اور آپ کے جوار سے ہمیں خالی ہاتھ واپس. عزیزو ماں کی دعا جنت کی ہوا. انسان خدا کی بارگاہ میں بہت بلند ہو جاتا ہے, گنہگار ہے, خطا کار ہے, ربط مصائب سے پہلے عزیزو یاد رکھیے گا اللہ کا رسول ہے, اور تلقین کے لیے یعنی حالت احتضار ہے, آخری سانسیں ہیں ایک جوان کی. فرمایا اے جوان, اے مسلمان, اے مومن, پڑھ لا الہ الا اللہ. نہیں پڑھ رہا, اللہ کے رسول تلقین فرما رہے ہیں. کہا پڑھ لا الہ الا اللہ, نہیں پڑھ پا رہا. پھر کہا پڑھ لا الہ الا اللہ. جب دیکھا نہیں پڑھ پا رہا ہے, کہا کہ آیا اس کی ماں اس سے ناراض ہے؟ وہ مومنہ جو اس جوان کے سرحانے موجود تھی, کہا ہاں میں ہی اس کی ماں ہوں, اور 6 سال ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں. توجہ کیجئے گا عزیزو, اس نے ظاہری وجود بخشا ہے, وہ ماں بھی اگر ناراض ہو, اللہ کے رسول تلقین کروائے, جوان تلقین نہیں, لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ پا رہا ہے. اور یاد رکھیے گا عزیزو انہوں نے تو ظاہری اعتبار سے مجھے اس دنیا میں وجود دیا ہے, جس بیوی کے سبب مجھے اور آپ کو عزیزو صراط مستقیم نظر آئی ہے, جو ہم سب کی مانوی ماں ہے. خدا نہ خواستہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے. لہذا تڑپ کر عزیزو اگر والدین زندہ ہیں ان کی خدمت میں جائیں, ان کو ٹیلی فون کریں یہیں سے اور کہیں اے میرے بابا, اے میرے والد گرامی, اے میری مادر گرامی, مجھے معاف کر دیجیے. روزانہ ان کی قدموں کے بوسے لے. عزیزو آیت اللہ مرشی نجفی کے والد کا, خود آیت اللہ مرشی نجفی کو اتنا عظیم اور مقام اور مرتبہ ملا, فرماتے ہیں میرے باپ کی دعا کے سبب سے. میرے باپ کی دعا کیا ہوا, ایک مرتبہ ظہر کا وقت تھا, ماں نے کہا جاؤ جا کر بابا کو اٹھا لاؤ, دسترخوان آمادہ ہے, بابا کو بلا لاؤ. کہتے میں جب دوسرے طبقے اور فلور پر گیا بابا کو بلانے کے لیے, دیکھا بابا سو رہے ہیں. ایک طرف سے ماں کا پیغام تھا کہ جاؤ بابا کو بلا لاؤ, کھانا آمادہ ہے, دوسری طرف سے بابا سو رہے ہیں, میں کیسے بابا کی نیند خراب کروں.
سمجھ میں نہیں آیا کیا راستہ اختیار کیا آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی نے؟ پیروں پر اپنے لبوں کو رکھ دیا اور لبوں کو رکھ کر آہستہ آہستہ پیروں کے تلوے چومنے لگے. اتنی بار چومے کہ باپ کی آنکھ کھل گئی. ایک آیت اللہ مرشی نجفی اپنے بابا کی اس طرح سے حرمت مجھے سبت قسمت انسان ہے کہ بس اوقات اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑک دیتے بوڑھی ماں کے ساتھ ہم بے حرمتی کر جاتے. جب آنکھ کھلی کہا اے شہاب الدین تم ہو؟ کہا ہاں بابا. مادر گرامی آپ کو کھانے کے لیے بلا رہی ہیں. ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے. پروردگار میرے اس بیٹے کو عزت دے اور میرے اس بیٹے کو اہل بیت کی خدمت گزاروں میں سے قرار دے. کہ آیت اللہ شہاب الدین فرماتے ہیں میں آج جو کچھ بھی ہوں باپ کے دعا کی سبب میں اور آپ اگر بننا چاہتے ہیں ماں باپ زندہ عزیزو جو کچھ بھی ملتا ہے اس مادر گرامی اس مانوی ماں نے سکھایا. جس قدر ظاہری ماں باپ سے دعاؤں کو لیتے چلے جاؤ گے خدا بند متعال تمہیں بلند مقام اور مرتبہ عطا کرتا چلا جائے گا. اور یاد رکھیے گا اگر ماں ناراض ہو اللہ کے رسول تلقین فرما رہے ہو پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے ایسے میں کہا ہے مادر گرامی اپنے اس بیٹے سے راضی ہو جا. کہا اللہ کے رسول کی خوشنودگی کے لیے میں اپنے بیٹے سے راضی ہوتی ہوں. اب اللہ کے رسول نے کہا اے جوان پڑھ لا الہ الا اللہ. اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ. اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا ایک سیاہ شخص ہے بہت ہی کریہ الوجہ ہے بہت ہی بدصورت اس کا چہرہ اس نے میرا گلا دبایا ہو. کہا یہ دعا بار بار پڑھ. عزیزو میں اور آپ بھی اس دعا کو پڑھیں صدق دل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر 5 حصوں پر مشتمل ہے. یا من یقبل الیسیر اے وہ جو میرے چھوٹے چھوٹے بالکل معمولی سے اعمال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. ویعفو عن الکثیر اور میرے بڑے بڑے گناہوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے. اقبل من الیسیر اے وہ جس کی رحمت یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹے اعمال کو لے لیتا ہے قبول کر لیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں سے صرف نظر فرماتا ہے. اقبل من الیسیر میرا یہ چھوٹا عمل میری یہ زیارت میرا یہ مجلس میرا یہ ذکر خدا اور ذکر اہل بیت کو بجا لانا یہ ٹوٹا پوٹا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول کر لو. واعفو عن الکثیر واعفو عن الکثیر اور مجھ سے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. انکا انت الغفور الرحیم کہ بہرحال اپنی نمازوں کی قنوت میں علیحدہ سے خدا بند متعال کہ بہرحال اللہ کے رسول اس سے کہتے چلے گئے وہ پڑھتا چلا گیا. وہ سیاہ اور کریم وہ چہرہ دور ہوتا چلا گیا یہاں تک ایک پاکیزہ اور ذی نور وجود اس کے نزدیک آیا اور اس عالم میں اس کی روح قبض ہوئی. ماں کی دعا انسان کو بہت بلند عطا کرتی ہے بہت بلندی عطا کرتی ہے. بس مانوی ماں سے بھی دعائیں لیں اور ظاہری اعتبار سے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے دعائیں لیں ان سے معذرت طلب کریں. اگر اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبر پر جائیں ریگولر ان کی قبر پر جائیں. میں جانتا ہوں عزیزو بعض اولادوں کو جیسے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا جو ہمارے مومن اس دنیا سے چلے گئے میں نے وہاں پر دیکھا عزیزو حیدرآباد کے جس مومن کا ذکر کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں کہ تقریباً 4 یا 5 بیٹے میرے خیال ہے 4 بیٹے جو ہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کو فون کریں کوئی دن ایسا نہیں ہے. واقعاً کبھی کبھار سوچا ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو ایک ٹیلی فون کہ جس میں کوئی خرچہ نہیں وہ بھی کرنے کو تیار نہیں. بسم اللہ کیجئے آج سے اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے اگر اس دنیا سے چلے گئے ابھی رابطہ ان سے قائم کیجئے. یہ جو سلام کر رہے ہیں السلام علیکی یا بنت رسول اللہ کہیں شہزادی اس کا ہدیہ اور ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے. جب ماں باپ کو یہ ہدیہ پہنچے گا وہاں سے ان کی جانب سے دعائیں آئیں گی. اے میرے بیٹے اے میری بیٹی خداوند متعال کی بارگاہ سے عظیم رحمتیں تیرے شامل حال ہو. اپنے رابطے کو چاہے ماں باپ اس دنیا میں ہو یا نہیں ہو اپنے ماں باپ سے اپنے رابطے کو مستحکم رکھیں. جتنا اپنے رابطے کو مستحکم رکھیں گے پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. اجرکم معلوم خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے. مادر بڑی تعداد آپ میں سے سادات کی بڑا شرف ہے بڑا افتخار ہے کہ شہزادی فاطمہ معصومہ اور شہزادی فاطمہ زہرا کے اولاد میں سے اس سے بڑا شرف عزیزو میرے اور آپ کے لیے کہ ان کے چاہنے والوں میں سے رونا چاہتے ہیں عزیزو. تو آئیے یاد کیجئے ان بچوں کو کہ جو اپنی ماں سے اس عالم میں بچھڑے ہیں. اجرکم معلوم اس ماں کے فراق نے کیا حالت ان پر طاری کی عزیزوں کہ جب میرے مولا نے
ایک ایک کر کے وصیتوں پر عمل درآمد کیا. رات کی اس تاریکی میں شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، حنوط دیا، کفن پہنایا. عزیزوں، جب کفن کی آخری گرہ لگا رہے تھے تو اس موقع پر میرے مولا نے حجرے کے دروازے کو کھولا اور آواز دیا، اے حسن و حسین، اے زینب و ام کلثوم، آؤ آگے بڑھو، اپنی ماں کا دیدار کر لو. یہ آخری دیدار ہے اور پھر اس کے بعد ملاقات پروردگار متعال کے حضور ہونے والی ہے. عزیزوں، بس ایک جملہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. ہم سے فرمایا گیا جب دنیا کی مصیبت ہو آنکھیں آنسو تو بہاتی ہیں لیکن وہاں پر جزا و فضا نہ کر. ہاں، بلند آواز سے نہ رو، خدا بند متعال کی تقدیر پر راضی رہ. لیکن جب سید الشہداء کا ذکر ہے، جب فاطمہ کے نام حسین کا ذکر ہے، جب اہل بیت اطہار کی مصیبتوں کا ذکر ہے، فرمایا بلند آواز سے گریہ کر. یہ تیرا رونا تجھے پاکیزگی عطا کرے گا، یہ تیرا رونا تجھے استقامت عطا کرے گا، تجھے عزم اور ارادہ عطا کرے گا، تجھے وسوسے شیطان سے نجات عطا کرے گا. اجرکم علی اللہ. لہٰذا ایک منظر ہے، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. بیت الشرف کا دروازہ کھلا، حسن و حسین آگے بڑھے. ایک بیٹا سرہانے کی جانب اور ایک بیٹا پائتی کی جانب کھڑا ہو گیا. اور مقتل عزیزو یہ جملے لکھے ہیں کہ کچھ اس طرح سے اپنی مادر گرامی سے خطاب کیا، اے مادر حسن و حسین، جب اللہ کے رسول کی ملاقات کا شرف ملے تو ہمارا سلام پہنچا دیجیے گا اور کہہ دیجیے گا نانا کی خدمت میں، نانا آپ کیا اس دنیا سے گئے، آپ کے حسن و حسین یتیم ہو گئے. کیا غربت کا عالم تھا، سلام تو کوئی نہ کرے. میرے مولا کے سلام کا جواب دینے والا نہیں ہے. بی بی کا عالم یہ تھا، مسلسل سر پر کپڑا بندھا رہتا، ما زالت بعد ابیہا معصبت الرأس. مسلسل یہ جو 40 75 یا 95 دن شہزادی نے گزارے تھے، سر پر کپڑا بندھا رہتا تھا. ناہلت الجسم، جسم ٹوٹا چلا جاتا تھا. باقیت العین، آنکھیں آنسو بہاتی تھی. محترقت القلب، دل جلا رہتا تھا. سادات مجھے معاف فرما دیجیے گا، بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. ان چند دنوں میں عزیز و کیفیت یہ تھی شہزادی کی، یغشا علیہا ساعتا بعد ساعہ، ہر کچھ لمحے کے بعد شہزادی پر غشی تاری سن سکو گے. مدینہ میں اہل بیت اطہار کی غربت فرماتی تھی، اے حسن و حسین کہاں ہے تمہارا نانا جو تمہیں اپنی آغوش میں لیتا تھا، تمہارے سر پر دست شفقت پھیرتا تھا. یعنی مدینہ اتنا بے وفا ہو چکا ہے جن کے لیے اللہ نے اپنے خطبے کو روکا، سجدے کو طولا نہیں کیا، کوئی ان کے سر پر دست شفقت پھیرنے والا. اس ایک جملے میں سب کچھ پوشیدہ ہے. مادر گرامی جب نانا سے ملاقات ہو کہہ دیجئے گا، نانا آپ کیا اس دنیا سے گئے، ارے حسن حسین یتیم ہو گئے. میرا مولا خدا کو گواہ قرار دیتا ہے. بس عزیزو یہ مرثیہ بچوں نے پڑھا. اب ماں کی کیفیت یہ، بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ برآمد ہوئے، اپنے حسن حسین کو اپنی آغوش میں لیا. عاطف غیبی کی صدا بلند ہوئی، علی ان بچوں کو ماں سے جدا کر دیجئے. ارے عالم بالا میں کوہرام بچا مت بچا. اجرکم علی اللہ. میرے مولا نے بہت ہی شفقت اور احترام سے اپنے بچوں کو ماں کے جنازے سے جدا کیا. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، مدینہ کے یتیم علی جیسا شفیق باپ آئے کربلا کی یتیمہ. شمر کے تازیان سکینہ کی فریاد، بابا بابا تیرے بعد بھی تیری سکینہ کو تجھ پہ رونے نہ دیا گیا.
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارل ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. پروردگار جو کچھ زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں تیری حجتوں کے بیان کردہ طریقے کے مطابق بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار یہ مومنین و مومنات، یہ زائرین، یہ حافظین قرآن تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تیرے رسول کی بارگاہ میں آئے ہیں، رسول کی بیٹی علی الزہرا کی بیٹی کی بارگاہ میں آئے ہیں، اپنے دلوں میں حاجات لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ کی نعمت سے نواز. اے میرے پروردگار جنہیں اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے انہیں اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو جوان شادی کی دہلیز پر ہے انہیں دنیا اور آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما. اے پروردگار اس پرآشوب زمانے میں ہمیں اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کی حفاظت فرما. ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. خصوصیت سے انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما. اس غیبت کے زمانے میں عزیزو اگر ہدایت چاہتے ہیں تو یہ ہماری معنوی ماں کا ہمارے لیے یہ پیغام ہے. اگر اس غیبت کے زمانے میں ہدایت چاہتے ہیں اپنے رابطے کو رہبر سے، اپنے رابطے کو مراجع سے، اپنے رابطے کو علماء ربانیین سے مستحکم ہے. پروردگار رہبر معظم انقلاب دیگر مراجع کرام کی ہدایتوں کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، مخصوصاً سرزمین کربلا کی، مخصوصاً ایام 40 میں پیادہ مولا و آقا کی زیارت بامعرفت سے ہم سب کو بہرمند فرما. دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان موجود ہے، علی کے چاہنے والے، حسین کے ماتمدار، رسول کے امتی موجود ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمن سے برسر پیکار ہے دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. اے میرے پروردگار مظلومین کی نصرت عطا فرما. ظالمین اگر قابل ہدایت نہیں ہے اسی لمحے، اسی موقع نیست و نابود فرما. اس سلسلے میں جو اجتماعی طور پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے اسے بطریق احسن بجا لانے کی توفیق عطا فرما. خصوصیت سے مملکت خدا داد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے. جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما. اے میرے پروردگار پاک و پاکیزہ دھرتی سے محبت کرنے والے، رسول و آل رسول سے اور ان کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما. اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، ہمیں علماء ربانیین کی نعمت سے مالا مال فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. مرحومہ سیدہ عزیز زہرا، مرحوم سید غلام مہدی، مرحومہ سیدہ کنیز پیمبری، مرحوم سید مجاہد حسین زیدی، مرحومہ سیدہ نواب زہرا، مرحوم سید محمد افسر رضوی، مرحومہ سیدہ محمدی بیگم اور مرحوم سید نسیم حیدر زیدی کی روح کے لیے اور دیگر جملہ مومنین، ارواح مومنین و مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.